ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج میں نے یہ سورہ اعراف سے چند آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں. ہمارا روٹین کا درس تو سورہ مائدہ میں چل رہا تھا، تو آج اس کو ذرا چھوڑ کے ہم نے اس کو موضوع گفتگو اس لیے بنایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور اس معاملے میں میری رائے معلوم کرنے کی کوشش کی. یہ جو محبت کے اظہار کا 10 ڈے جو تھا وہ منایا گیا اور ہم مسلمانوں نے اس شیطانی کام کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے کیا. تو میں نے سب سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق ریکارڈنگ ہو جائے گی اور آپ تک میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ سورہ اعراف سے میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، بات بڑی سادہ سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، اس کو صورت بخشی اور پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، یہ کانا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تھا، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں ہی نہیں تھا. ہاں، قال ما منعک. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ مالک ہے، خالق ہے، بغیر پوچھنے کے بھی سزا دے سکتا ہے.
لیکن ہماری تربیت کے لیے کہ کسی کے متعلق بھی اس سے پوچھے بغیر کبھی رائے قائم نہیں کرنی، پوچھے بغیر کسی کو سزا نہیں دینی، بدگمانی جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی۔ تو وہ خالق ہو کے پہلے پوچھ رہا ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرت، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ حکم اللہ نے دیا، میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اب سزا جو سنائی ہے نا اللہ کے دربار سے، یہ جو نکالا ہے، یہ اس کا جواب سننے کے بعد سزا سنائی، اور آپ کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی سے عمل کیا ہے، اور جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ کبھی بھی کسی ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا، جب تک دونوں کی بات نہیں سن لیتے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا۔ ہمارے گھروں کی جو لڑائیاں ہیں، ہمارے معاشرے کی جو لڑائیاں ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم کسی ایک بندے کی بات سن کے رائے قائم کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یار وہ میں دوسرے سے بھی پوچھ لیتا۔ گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، بیوی نے کو بات کہی ماں کے خلاف تو ماں سے پوچھا ہی نہیں کہ تو نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی، ماں نے بیوی کے خلاف کر دی تو بیوی سے نہیں پوچھنا، جذبات میں آ جانا ہے۔ تو وہ خالق ہو کے، مالک ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم کسی سے وجہ معلوم نہ کر لو تم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ تو پہلے ابلیس سے اس کی رائے معلوم کی ہے، اب اس کو جب اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، یوم یبعثون جب دوبارہ لوگ اٹھیں گے، دوبارہ مبعوث ہوں گے، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ میرے اللہ کی بھی سخاوت کمال کی ہے، قال انک من المنظرین، فرمایا جاؤ تمہیں ہم نے مہلت دے دی۔ اللہ غنی۔ اب دوسری وجہ وہ بتانے لگا ہے، کہتا ہے قال فبما اغویتنی، یا اللہ یہ جو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس میں میری کوئی غلطی نہیں، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اگر تیری مرضی ہوتی تو میری کیا جرت کہ میں آدم کو سجدہ نہ کرتا؟ اور اس آیت کو پڑھ کے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں کہ یار ابلیس نے بات تو صحیح کی ہے۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تیرے گمراہ کرنے کی قسم، تو میرا مالک ہے، خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری مرضی ہوتی اور میں سجدہ نہ کرتا؟ اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب اس انسان کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ میرے حضور غوث پاک سرکار نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں اس آیت کی شرح لکھی ہے،
انہوں نے فرمایا کہ انسان میں اور ابلیس میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ابلیس نے اپنی غلطی اللہ کی طرف منسوب کر دی اور اس نے حفظ ادب کا خیال نہیں کیا، گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا۔ اور یہی آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تو درخت کے قریب کیوں چلا گیا، تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا کریم تیری مرضی ہوتی تو میری کیا جرت تھی میں درخت کے قریب جاتا۔ آدم نے یہ جواب نہیں دیا۔ آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں ہو جائیں۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ یہی فرق ہے ابلیس کا اور انسان کا، کہ ابلیس اپنی غلطیاں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور انسان اپنی غلطیاں اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حالانکہ ہم جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا یار بیماری اللہ والوں آ گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یہ جملہ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، یعنی اپنے بیمار ہونے کی نسبت بھی وہ اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے۔ جیسے سرکار امام جعفر صادق کا وہ جملہ کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرنے سے تیری رحمت کی وجہ سے شفا پاتا ہوں۔ لیکن آج یہ ہمارا چونکہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی ہر کامیابی تو اپنے ذمے لگانا چاہتے ہیں۔ مکان بنایا ہے تو میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے دولت کمائی ہے تو بڑی محنت کی ہے، کوئی منصب مل گیا ہے تو میں نے بڑی محنت کی ہے، مقابلے کا امتحان دیا تھا، اور اگر کوئی ناکامی ملتی ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کا رویہ نہیں ہے، یہ ابلیس کا رویہ ہے۔ اور یہ دونوں آیتیں 5ویں پارے کی یہ یاد رکھنا، حکم ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب کوئی نیکی کر لو، بلائی کر لو، کوئی کامیابی مل جائے تو کہو یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب گناہ کرتے ہو تو کہو یہ میرے نفس کا قصور ہے، یہ میری غلطی ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کا، ایمان کا ایک مسئلہ ہے، اگر یہ کیفیت آپ کی ہو جائے گی تو زندگی بڑی بہترین گزرے گی۔ ہاں، تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس نے کہا پھر میں آؤں گا اس کے آگے سے بھی، اس کے پیچھے سے بھی، اس کے دائیں سے بھی، اس کے بائیں سے بھی۔ اور یہ بڑھیا جملہ ہے جو اس نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ جب میں اس انسان کے رستے میں بیٹھوں گا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، اے میرے خالق تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثریت کو شاکرین، شکر کرنے والے۔ یہ جس انسان کی خاطر تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے نا، یہ انسانوں کی اکثریت تیرا شکر ادا نہیں کرے گی۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جہنم منکم اجمعین۔
دیکھیے یہ بڑھیا بات تھی، مثلا میرے والد صاحب کو کہے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا گھر جلا دینا ہے، تو میں دو کام کروں گا، یا تو اس شخص کا کوئی بندوبست کروں گا جو دھمکی لگا رہا ہے، یا پھر میرے والد صاحب کہیں گے کہ جو کرنا ہے کر لو، میرا بیٹا تمہارا مقابلہ کرے گا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم اس کو حفظ ما تقدم کے تحت اس کا کوئی بندوبست کریں گے، یا پھر اپنے آپ پہ مان ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ کر لیں گے۔ اس آیت نے کمال کر دیا کہ میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس ابلیس کو مار دو، ختم کر دو، یہ انسانوں کے راستے میں بیٹھے گا، نہیں، میرے اللہ نے بندے پہ اعتماد کیا کہ نہیں، تو جو جی چاہے کر لے، جو میرے ہیں وہ تیری بات نہیں مانے گے۔ یعنی انسان کو مقابلے کے لیے کھڑا کیا اور اس کو کہا لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کرے گا، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو بھی میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ لیکن اس کو قیامت تک مہلت دی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم ٹھہر جاؤ، سکونت اختیار کرو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اس جنت کا سارے پھل تمہارے لیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس صرف اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، اب وسوسہ ڈالا، لہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ، اور جمع تین سے شروع ہوتی ہے۔ باقی دنیا کی تمام زبانوں میں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ، یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، لہما، ان دونوں کو وسوسہ، آدم کو بھی اور حوا کو بھی، آدم کو اور اس کی بیوی دونوں کو وسوسے میں اس نے مبتلا کر دیا۔ یہ جملہ قرآن میں پتہ کیوں لکھا ہے؟ یہ آج کل میں بھی کئی لوگوں سے سنتا ہوں، یہ یہودیوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی تھی، یہ یہود کا نظریہ تھا کہ باب آدم کو حوا نے پھسلایا، یعنی آدم جو پھسلے ہیں، خطا ہوئی ہے، وہ عورت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، دونوں وسوسے میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور اس میں آگے پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، وہ بس سے جنانیاں تے ہی فتنہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ یہود بکواس کرتے ہیں، شیطان نے دونوں کو وسوسہ دیا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اس نے کہا، اس درخت کا وسوسہ اس نے کیا دیا، یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے۔ وسوسہ اس نے کوئی گناہ کا نہیں ڈالا، اس نے کہا کہ یہ درخت جو ہے، اس کے قریب جانے سے تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ابلیس جب بھی تمہیں اللہ کی مخالفت پہ اکساتا ہے تو تصور نیکی کا دیتا ہے، بھلائی کا دیتا ہے، اور کام برا کروا دیتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، یہاں پھر تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائیں۔
انی لکما لمن الناصحین، انہوں نے کہا میں تہاڈا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ جو میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اب اللہ بتانے لگا ہے کہ ہم نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا تھا، آدم علیہ السلام کو اس شجرہ کے قریب جانے سے منع کیوں کیا تھا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، ابھی کھایا نہیں، اس درخت کا پھل ہی چکھا، ذائقہ چکھا، تو ان کے لباس اتر گئے، وہ ننگے ہو گئے۔ اب جب ننگے ہوئے تو وہ حیا جو تھی جھاڑیوں میں چھپے، قرآن نے جو کہا ہے علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے جو پتے تھے درختوں کے ان سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ پہ جو ابلیس نے پہلا حملہ کیا تھا وہ ان کو بے حیا کرنے کا کیا تھا، ان کے لباس اتروائے تھے۔ ہم نے اس شجرہ کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا تھا۔ اور جملہ پچھلی آیت کا اگر آپ کے ذہن میں ہے، اللہ نے فرمایا تھا اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ننگا ہو جاتا ہے وہ ظالم ہے، بے حیائی جنم ہی یہاں سے لیتی ہے۔ ابلیس کا کل بھی حملہ تمہارے ماں باپ پہ یہی تھا، ابلیس کا آج بھی حملہ تمہارے اوپر یہی ہے، وہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم خوش ہیں کہ ہماری بچیوں کے لباس اریاں ہیں، جسم نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اتنا سخت حکم ہے کہ اگر کسی عورت کے اس بے حیائی کے لباس اور بناؤ سنگار کی وجہ سے کسی نوجوان کا ایمان برباد ہوا تو پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ حرام کے درجے کا گناہ ہے، جیسے قتل حرام ہے۔ اور ہم نے اب اس دن کو منانا شروع کیا ہے کہ ہماری بچیاں غیر محرم بچوں کو جا کے محبت کا اظہار کریں، اور یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام اگر اس درخت کے قریب گئے لباس اتر گیا، جھاڑیوں میں چھپ گئے اور پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے، اللہ نے آواز دی آدم میں نے تمہیں کہا تھا ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی کمال کی بات کہا، مولا میں چھپ اس لیے رہا ہوں مجھے تیرے سامنے آنے سے حیا آتی ہے۔ ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کہا مولا مجھے تو توبہ کا سلیقہ بھی نہیں آتا، لیکن میرے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ننگا ہونا، بے حیا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر اس کو جنت میں نہیں رہنے دیا جاتا۔ بے حیا اگر جنت میں چلا بھی جائے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ندا دی ہم نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہیں بتایا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے کسی بات کا خیال نہیں کیا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے کہا یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قال لَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا نہیں، اب زمین پہ اتر جاؤ، لباس اتر جائے تو پھر ہم جنت میں نہیں رہنے دیتے، زمین سے اتر جاؤ۔ اب تم دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے دشمن بھی بن کے رہو گے۔ ابلیس اور آدم دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ لڑائی زمین پہ ہوگی، ایک دوسرے کی دشمنی میں رہو گے، لیکن ہم نے تو ابلیس کو دوست بنایا ہوا ہے نا۔ میں کئی دفعہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ نے اس انسان کی خاطر ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور ہم اس ابلیس کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ سے یہ وفا کی ہے۔ پھر قرآن میں کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی وہ یا ایھا الناس کہتا ہے، اے انسانوں، کبھی یا ایھا المومنون کہتا ہے، اے ایمان والوں، کبھی مسلمان کہہ کے پکارتا ہے۔ لیکن اس موضوع کو جب چھیڑا ہے تو میرے اللہ نے پھر نہ انسانوں کو نہ مومنین کو اللہ غنی یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ قرآن نے اس موضوع پہ جب مخاطب کیا ہے تو اولاد آدم کو مخاطب کیا۔ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقوی کا لباس اتارا ہے، پرہیزگاری کا لباس اتارا ہے۔ اے بنی آدم، تم گمراہی والا، بے حیائی والا لباس کیوں پہنتے ہو؟ ذالک خیر، اس تقوی والے لباس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے اس لیے اس لباس کا تمہارے لیے انتخاب کیا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ تم اللہ کو یاد رکھو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آیت اب جو میں نے آج آپ کو ہدیہ کرنی تھی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، ابلیس کا کہنا نہ ماننا، ابلیس کے کہنے پہ نہ زندگی گزارنا، اس کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، کما اخرج، جیسے اس نے نکلوا دیا تھا ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، جیسے اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو طریقہ اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوانے کا اختیار کیا تھا وہ تمہیں بھی نکلوا کے چھوڑے گا۔ اے بنی آدم، بچ جاؤ اس معاملے سے۔ جو ظلم اس نے تمہارے ماں باپ پہ کیا وہ تمہارے اوپر بھی کرے گا، وہی طریقہ اختیار کرے گا۔ مجھے کئی دوستوں نے کل یہ بھی پوچھا، کیا کریں پرائیویٹ سکولوں میں یہ تو بہت گند مچا ہوا تھا نا، جہاں پہ ہم 20-20 ہزار فیس دیتے ہیں، 50-50 ہزار فیس دیتے ہیں، وہاں ہماری بچیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ کیا وقت آ گیا ہے۔ اکبر الہآبادی سے کسی نے کہا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو ڈانس کرتے دیکھا ہے، تو اس کی پھر اس نظم پہ انگریزوں نے پابندی بھی لگائی، اس کو پابند سلاسل کیا۔ اس نے کہا، شجاعوں کی بیٹی، شجاعوں کی پوتی،
شجاعت کے دریا کا انمول موتی، یہ سینے کو تانے چلی جا رہی ہے، زمین بار عیسیاں سے تھرا رہی ہے۔ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو ڈانس سکھایا ہے، اڑیاں لباس پہنایا ہے، یا تو تمہارے گھر کا ماحول اتنا زبردست ہو جیسا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، اپنی بچیوں کو بچپن میں وہ حیا سکھا دو کہ جب وہ بالغ ہوں تو ان کو بے حیائی سے ویسے ہی نفرت ہو جائے، پھر کوئی شیطان ان پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور ہم نے سمجھا کہ شاید ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے، تو قرآن نے یہ بنی آدم کو پکارا ہے کہ کم از کم اس بات پہ تو غور کر لینا کہ تمہارے اوپر وہی حملہ کرے گا جس حملے کے ذریعے سے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کیا کرنا ہے اس تعلیم کو جو تعلیم میرے بچوں کو جہنم کی طرف لے کے چلی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کہاں سے آئے گا؟ تو خدا کے لیے یہ کوئی فارمیلٹیز نہیں ہے، میرے خدا نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں۔ عورت صرف اپنے خاوند کے لیے بنا و سنگار کر سکتی ہے، اور اس بنا و سنگار کو چھپانا واجب ہے اوروں کے لیے۔ یہ سورہ نور میں جب ہم پڑھیں گے نا آگے چل کے، میرے اللہ نے کہاں تک رہنمائی فرمائی۔ جیسے غیر محرم مرد سے پردہ کرنا ہے نا، قرآن آپ کو ایک بڑی بڑھیا بات بتا رہا ہے، ویسے ہی بے حیا عورت سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو بتاؤ، بیویوں کو، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ عورت بے حیا ہے تو جیسے غیر محرم مرد سے پردہ ہے ویسے بے حیا عورت سے بھی پردہ ہے۔ پوچھا گیا سرکار عورت سے عورت پردہ کرے؟ فرمایا ہاں، وہ بے حیا عورت اپنے یاروں سے جا کے تیری بیٹی کے حسن کا تذکرہ کرے گی، وہ بے حیا عورت تیرے گھر کو حیا والا نہیں رہنے دے گی۔ اور اگر میں گھر پہ نہیں ہوں، میرا کوئی دوست آ کے دروازہ کھٹکھٹا، میری ماں بہن بیٹی دروازہ کھولنے جاتی ہے، تو اس کو قرآن حکم پتہ، یہ سورہ نور میں آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے، قرآن حکم دیتا ہے کہ وہ عورت دروازے کے اندر کھڑی ہو کے مردانہ طریقے سے گفتگو کرے، سخت لہجے سے گفتگو کرے۔ اگر وہ اپنی نسوانی آواز میں پولائٹلی نرم لہجے سے گفتگو کرے گی تو باہر کھڑا مرد اس سے کوئی غلط اثر نہ لے لے۔ لیکن ہم نے کسی بات کا پرہیز نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا عورت سے نعت سن سکتے ہیں؟ آج کل یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ ہے نا، عورتوں کی محفلیں ہم نے شروع کر لی ہیں، اور وہ آوازیں جو ہیں باہر گلی میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا تھا، فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نعت پڑھنے کی آواز بھی کسی غیر محرم مرد کے کانوں میں چلی گئی تو یہ حرام کا کام ہے، اس کا عذاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں نے محفل کروائی ہو، اللہ اللہ لگیاں نے، وہ عذاب مرنے والے کو آپ نے دینا ہے۔
جو عورت قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی کہ کسی غیر محرم مرد کے کانوں میں اس کی سریلی آواز جائے تو وہ غلط اثر نہ لے لے. ہم نے اپنے دین کا مذاق بنا لیا ہے. وہ جو بات میں نے کہی تھی نا کہ ابلیس تمہارے دلوں میں کیا کرے گا؟ نیکی ڈالے گا. وہ تمہارے دل میں یہ نیکی ڈالے گا، عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں، عورتیں اونچی آواز سے درود پڑھ رہی ہیں، اور کام حرام کا کروائے گا تم سے. بس یہ جملہ آج کے ہمارے درس کا جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اے بنی آدم، اتنا دیکھ لیا کرو جب بے حیائی کے کاموں میں پڑتے ہو، جب ننگے ہو کے پھرتے ہو، تو اتنا سوچ لیا کرو کہ تمہارے باپ کو بھی اسی طریقے سے جنت سے نکلوایا تھا، اور وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. اور اگر آپ پھر کریڈٹ بھی کتنا بڑا ہے، کریڈٹ بھی تو چھوٹا نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 2 بیٹیاں دے، وہ ان کی صحیح تربیت کرے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلائے، پھر ان کی شادیاں کر دے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں انگلیاں ملائیں، فرمایا فی الجنت ہاکذا، وہ شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. پھر کریڈٹ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. حیا والی بیٹی اگر آپ کو مل جائے تو اس سے بڑی دولت بھی کوئی نہیں ہے. اور اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے حیائی کی طرف چل نکلیں تو پھر ان گھروں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں. یہ گھر بھی برباد ہوں گے اگر نکاح سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ہم حرام کا کہتے ہیں نا، حرام زادہ کہتے ہیں. اور جو نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق ہے اس تعلق کو حلال کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تعلق حرام کا تعلق ہوتا ہے، اور حرام جس گھر میں آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بندوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس نے تمہارے باپ پر بھی یہی حملہ کیا تھا، تمہاری ماں پر بھی یہی حملہ کیا تھا، وہ تمہارے اوپر بھی یہی حملہ کرے گا. اب اللہ کو تو مان ہے تمہارے اوپر، اس لیے تمہیں مقابلے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ کو مان ہے اس انسان پر کہ ٹھیک ہے تو اپنا زور لگا لے، جو میرا بندہ ہے وہ تیرا مقابلہ کرے گا. ہم ابلیس کو قید کر کے نہیں انسان کو زمین پہ بھیجنا چاہتے، اس نے قیامت تک زندگی مانگی ہے تو ہم دیں گے اسے، اور جو میرا بندہ ہے وہ تیرا مقابلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.